السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ماں یا باپ کی وفات پر بیٹی کو وراثت میں شریعت کے مطابق کیا حصہ بنے گا؟ دیکھیں، ماں کا انتقال ہے، اگر اس کی بیٹی ہے تو وہ کل مال کا آدھا لے گی۔ جیسے 20 لاکھ ماں نے وراثت چھوڑی ہے، تو 20 لاکھ میں سے اگر اکیلی ہے تو آدھا لے لے گی، 10 لاکھ۔ اسی طرح اگر بیٹیاں زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، صرف بیٹیاں ہیں، مؤنث اولاد ہی ہے فروغ میں، تو یہ پھر مثال کے طور پہ اس نے 30 لاکھ وراثت چھوڑی ہے، تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں تو صرف 20 لاکھ ان پہ تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حالتیں ہیں بیٹیوں کی اولاد میں۔ اسی طرح اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو، بیٹے کے ساتھ بیٹا ہو، تو پھر وہ اپنا ان کو ساتھ لے کے وہ پھر وہ ڈبل لے گا اور بیٹیاں سنگل۔ جیسے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں تو 6 حصے بن جائیں گے، 4 حصے بیٹوں میں اور 2 حصے بیٹیوں میں۔ اسی طرح اگر ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو 3 حصے بن جائیں گے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا۔ اب یہ مسئلہ چاہے والد کا انتقال ہو اور اس کی اس طرح اولاد ہے، بیٹیاں یا بیٹے اکٹھے ہیں، بیٹی بیٹے، تو یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر والد کا ہو یا والدہ کا بھی ہو تو پھر بھی سیم اسی طرح ہی مسئلہ ہے، اولاد والدہ کی ہی دیکھی جائے گی۔ والدہ کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے، تو پھر یہ اسی طرح اس کو مال تقسیم ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بچوں کو ماں باپ کی وفات پر بیٹیوں کے وراثت لینے کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ نے ان کے حصے فکس کیے ہیں۔ جب یہ اکیلی ہو نا بیٹی تو پھر ان کا حصہ فکس ہے، قرآن میں متعین ہے، مقرر ہے، یعنی کہ وہ فکس لے گی۔ جیسے طے کر دیا 1/2 آدھا لے گی، 1 سے زیادہ ہے تو 2/3 ثلثین، 3 حصوں میں سے 2 حصے لیں گی۔ تو جب یہ اکیلی ہوتی ہے نا، پھر ان کے حصے فکس اللہ نے کر دیے قرآن میں کہ ان کو پہلے دیا جائے، بعد میں پھر اسبا، ٹھیک ہے نا، مردوں میں۔ تو اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی آ جائے، بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے، تو پھر وہ اسبا بن جاتے ہیں، آپس میں مل کے پھر بانٹتے ہیں مال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ماں کی وراثت بھی اسی طرح ہی تقسیم ہوگی بچوں میں، اور باپ کی بھی سیم اسی طرح ہی تقسیم ہوگی۔ آگے وہ دیکھ کے کہ اب بچوں کی کیا حالتیں ہیں، وہ ایک بیٹی ہے یا 1 سے زیادہ بیٹیاں یا بیٹے اکٹھے ہیں، تو تینوں حالتوں میں علیحدہ طریقے سے پھر ان کو حصہ ملتا ہے۔ تو جب یہ بیٹیاں اکیلی نہ ہوں، بھائیوں کے ساتھ آئیں اپنے، تو پھر یہ ان کے سے فکس نہیں رہتے، پھر یہ اصحاب الفروض میں نہیں، پھر یہ اصحاب التقسیم میں چلی جاتی ہیں، جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، آپس میں وہ بانٹتے ہیں حصے بنا کے۔ جیسے ایک بیٹا ایک بیٹی 3 حصے، جیسے 2 بیٹیاں 1 بیٹا 4 حصے بن جائیں گے، 2 بیٹے کو 2 ان کو 1 تو اس طرح پھر ان کی حالتیں ہوتی ہیں وراثت ماں باپ کے مال میں لینے سے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا قرض، کفن دفن، وصیت، یہ چیزیں لاگو کر کے جو مال بچتا ہے تو پھر ان کو، جیسے بیٹی بیٹا ہے، ماں باپ کا انتقال ہے، ان کے بیٹی بیٹے ہیں، اور بیٹی بیٹوں کو دینے سے پہلے ماں باپ کے اور وارث بھی ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے اپنے ماں باپ، ان کو بھی جائے گی۔ ماں کا انتقال ہے تو ماں کے شوہر، بچوں کا باپ، اس کو بھی جائے گی۔ شوہر کا انتقال ہے بچوں کے باپ کا تو اس کی بیوی کو، ان کے بچوں کی ماں کو، تو ان کو بھی جائے گا۔ تو رشتہ مرنے والے سے بنائیں۔ عورت کا انتقال ہے تو مرد کو، شوہر کو ملے گا حصہ، اور اس عورت کے ماں باپ کو۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہے، مرد کا انتقال ہے، تو اس کی بیوی کو ملے گا حصہ بچوں سے پہلے، اور بیوی اور ماں باپ۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بیٹی بیٹے لے لیں گے۔ ہاں، بیٹی بیٹے سے نیچے نہیں مال جاتا، وہ آگے نہیں جانے دیتے، تو اس طرح پھر ان کو حصہ، ہم سمجھتے ہیں شاید بیٹی بیٹا ہی سارے مال کا حصے دار ہیں، اور وارث بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔